محمد الرسول۔ اللہ نے بہت سی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ایک محل اور مقصد ہے۔ آسان سے لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، پنکھے کی صنعت ہے، اس کا مقصد ہوا دینا ہے۔ بلب کی صنعت ہے، لائٹ کی، اس کا مقصد روشنی دینا ہے۔ کپڑے کی مشین کی صنعت ہے، اس کا مقصد کپڑا بنانا ہے۔ جوتے کی مشین، اس کا مقصد جوتا بنانا ہے۔ ہر چیز جو انسان نے بنائی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اگر انسان پنکھے سے لائٹ کا کام لینا چاہے تو یہ بہت مشکل ہے۔ پنکھا لائٹ کا کام نہیں دے سکتا، اس کا صنعت نہیں ہے۔ کوئی لائٹ سے ہوا کا کام لینا چاہے تو یہ بے عقلی اور بیوقوفی ہے۔ لائٹ اپنا کام کرے گا، ہوا نہیں دے سکتا۔ کپڑے کی مشین کپڑا بنائے گی، اس کی صنعت اسی لیے۔ اگر کوئی اس سے جوتا بنانا چاہے گا، ہوا لینا چاہے گا، لائٹ لینا چاہے گا، مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں بھی بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ اسی صنعت اور مقصد میں کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو اپنی محبت اور پیار کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی صنعت اسی لیے ہے کہ اس کے اندر پیار ہو، محبت ہو۔ اب اگر آپ اس کو اس مقصد سے ہٹا کر دوسری چیز میں استعمال کریں گے تو پھر مقصد غلط ہو جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اولاد کی محبت میں لے جائیں گے، بیوی بچوں کی محبت میں لے جائیں گے، مال اور منال اور منصب اور عہدے کی محبت میں لے جائیں گے تو یہ اس دل کا صنعت نہیں ہے اور دل کا مقصد نہیں ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری عمریں 45، 50 سال، 70 سال، 80 سال کی عمریں ہو چکی۔ جس مقصد کے لیے پنکھا بنایا گیا ہے اس مقصد سے ہٹا کر اور کون سا کام اس سے لیا ہے آپ نے؟ اگر آپ اس سے دوسرا کام لینا چاہیں گے یہ خراب ہو جائے گا۔ تو دل جو اللہ رب العزت نے انسان کا پیدا فرمایا، اس میں اللہ نے اپنے پیار اور اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس میں اگر یہ چیز ہے تو یہ پھر اپنا کام اور مقصد صحیح کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت ہوگی تو یاد رکھنا، آسمان آپ کا ساتھ دے گا، زمین آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی اولاد آپ کا ساتھ دے گی، آپ کے بیوی بچے آپ کا ساتھ دے گی، ہوائیں آپ کا ساتھ دے گی، تمام دنیا کا نظم آپ کے موافق چلے گا۔ لیکن چونکہ میں اور آپ نے اس کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اسے ہٹا دیا، 70 سال عمریں ہو چکی، دنیا کی محبت میں اس کو گرفتار کر کے بیوی کو دنیا جہان کی نعمتیں دی، شکر اس کی زبان پر نہیں ہے۔ اولادوں کو کھلا پلا کر کے سنڈے اور بیل اور بینس بنا دیے، اطاعت اور شکر گزاری اس کی زبان پر نہیں ہے۔ الفاظ یہ ہیں، بابا کوئی ڈنگ کا کام کر لیتے آج ہماری زندگی یہ نہ ہوتی۔ کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا اس مقصد میں ہم نے اس کو نہیں چلایا، اس لیے اللہ نے دھمکی دی قرآن میں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، آپ میں بڑے سمجھدار اور ذہین لوگ بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے مسلمانوں، ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، من یرتد منکم عن دینہ، یہ میں نے حرم پاک میں اللہ قبول فرمایا، وہاں میں تلاوت کر رہا تھا پر اس آیت میں میرے دماغ چلا گیا۔
اور میں نے کہا جاؤں گا تو انشاءاللہ پہلا جمعہ اس پر پڑھا. پھر ایک عربی تفسیر مل گئی، ایک بڑے عربی نے اس کے معنی اور وجوہات لکھے کہ دین سے اگر مڑو گے کیا مطلب؟ اللہ کی محبت سے منہ موڑو گے، اللہ کے رسول کی محبت سے منہ موڑو گے، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑو گے، اللہ کی رسالت سے، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اس کی محبت سے منہ موڑو گے تو اللہ نے دھمکی کیا دی؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تمہیں غموں میں ختم کر دے گا، تمہیں پریشانیوں میں ختم کر دے گا، تمہیں ایسی بیماریوں لا علاج میں ڈال دے گا تو اللہ تمہارے بدلے میں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا. اور کو اس قوم کا مقصد کیا ہوگا؟ جو میں نے بات کی کہ یہ دل اللہ نے اپنے پیار اور محبت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ فرما رہے دوسری قوم کو لاؤں گا، نماز کا ذکر نہیں کیا کہ نماز پڑھے گی، قرآن کا ذکر نہیں کیا، تلاوت کا ذکر نہیں کیا. یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرے گا. اللہ نے اپنی محبت پہلے ذکر کر دی اور اپنے رسول، اپنی مخلوق کی اپنے ساتھ محبت بعد میں ذکر کر دی. ایسی قوم پیدا کروں گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اس عمل کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی کہ اے میرے بندو یہ دعا کیا کرو ہر نماز میں، اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ تیری محبت چاہیے. محبت میں دیکھو کھانا انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو دعوت کا انتظار کرتا ہے یا جھپٹ پڑتا ہے کھانے پر. پیاس انسان کی فطرت ہے، پیاس انسان کو لگتی ہے، انسان کسی دعوت کا، کسی انسان کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کو بولے آپ پانی پی لو. تو اسی طرح یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ کہتا ہے تو اس محبت پر آ جا، اللہ فرماتے تم میرے رسول کی اطاعت پر آ جا، تو پھر سن لو، پھر ہوا تمہارے موافق ہوگی، آسمان آپ کے موافق ہوگی، زمین آپ کے موافق ہوگی، آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے موافق ہوں گے. ایسے آپ کو آپ کے سنڈے اور ہمارے سنڈے بیٹے نہیں کہیں گے بابا کوئی کام کر لیتے ڈھنگ کا تو آج ہم اس ذلت میں نہیں پڑتے. بولنا تجھے اسی باپ نے سکھایا، پڑھنا لکھایا تجھے اسی باپ نے، ڈھنگ کا کام ہم نے نہیں کیا. اس لیے میرے محترم بھائیو، انسان کی فطرت یہ ہے اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ تیرا پیار چاہیے. اور کس کا پیار چاہیے؟ وحب من یحبک، اس کا پیار اور محبت چاہیے جو تیرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں. اور دوسرا والعمل الذی یبلغنی حبک، وہ عمل اللہ مجھے نصیب فرمائے جو تیرے پیار تک مجھے پہنچائے. اور آگے فرمایا اللہ مجھے ایسی اپنی محبت قریب کر دے، میرے اپنے آپ سے بھی مجھے آپ کی محبت قریب ہو، اپنی اولاد سے بھی، اپنے اہل سے بھی مجھے آپ کی محبت قریب ہو. ٹھنڈے پانی گرمی کے موسم میں اس میں بھی آپ کی محبت مجھے اتنی زیادہ شدید. محمد رسول اللہ.